قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، گناہوں کے جال، چلنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اے اللہ اگر آپ کی مدد میرے ساتھ ہے تو مجھے پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہے نا، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے سنا، فرمایا کہ لومڑی ایک جانور ہے جو کہ تمام جانوروں میں بزدل ہے، بہت بزدل ہے. اگر شیر لومڑی کی کمر پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اس لومڑی کو دیکھو جا کے چیتوں کا کلا پھاڑ دے گی. حالانکہ کمزور بہت ہے، بزدل بہت ہے، لیکن جب شیر نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، پھر دیکھو اس کو جاتا ہوا، پھر اس کی چال کو دیکھو، پھر اس کا حملہ دیکھو، حملہ کرتی ہے تو چیتوں کے کلے پر کر رہی ہیں، ہے بزدل. تو میرے بھائیو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے تو نفس اور شیطان کیا بیچتے ہیں؟ نفس اور شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت تو بمائی نباشد ہیچ غم، اللہ اگر آپ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے، آپ کی توفیق میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کچھ غم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں حضرت. اللہ اکبر. لہذا اگر دل میں وسوسہ آئے کہ ہماری توبہ تو ٹوٹتی رہتی ہے تو خوف شکست توبہ قبول توبہ کے لیے مضر نہیں ہے، بلکہ عین بندگی ہے، عین عبدیت ہے، عین فنائیت ہے. میرا بندہ اپنے ارادوں کا سہارا نہیں رکھتا، خوف شکستہ توبہ رکھتا ہے، جس میں ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے، یہ ہمیں خوف ہونا چاہیے. بس ہمارا اور آپ کا اتنا کام ہے، توبہ کرتے وقت ہم گناہ کا عزم نہ کریں، توبہ کرتے وقت ہم گناہ کا عزم نہ کریں. توبہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اے اللہ میری توبہ، اب میں کچھ بھی چوری نہیں کروں گا، کوئی پیسے نہیں چراؤں گا، نہ ابو کے نہ امی کے، نہ کسی کی گھڑی، نہ کسی کا موبائل، نہ کسی کی کاپی، نہ کسی کا پینسل، نہ کسی کا ربڑ، نہ کسی کا شارپنر، نہ کسی کی کوئی اور چیز. اے اللہ میں کچھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن دل ہی دل میں ہے کہ فلاں لڑکے کے پاس ایک اچھی سی گھڑی ہے، موقع لگا تو وہ تو اٹھا لوں گا. توبہ کرتے وقت ایک ارادہ ہے اس کا گناہ کرنے کا. فرمایا نہیں، توبہ کرتے وقت ایسا پکا ارادہ ہو کہ کچھ بھی ہو، سونا ہو یا چاندی، ہیرا ہو یا موتی، میں نے نہیں اٹھانا. پھر کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے ہیرے کی چمک دمک کو دیکھ کر نہ اس کو اپنی توبہ بھول گئی اور اس نے اس کو پکڑ لیا تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے. لیکن توبہ کرتے وقت یہ نہ ہو کہ فلاں چیز ایک ہے اس کو تو مارنا ہے مجھے، وہ موقع لگ گیا وہ تو میں نے اٹھانی ہے. فلاں کا موبائل ہے بڑا اچھا ہے، ہاتھ میں بیچتا نہیں ہے ظالم، اس سے تو میں نے چرانا ہی ہے، یہ ویسے تو نہیں دے گا، ایسے لینا پڑے گا اس سے. کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کاروائیاں، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ توبہ تو قبول نہیں ہوتی میرے بھائی. جس کا حق مارا اس کا حق تو واپس کرنا پڑے گا. اور یہ چوری تو اچھی عادت ہے ہی نہیں، چوری چھپانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں آتی ہیں مہاجرات آپ سے بیعت ہونے کے لیے، فبایعہن، ان کو بیعت کر لو. اور بیعت کن باتوں پر کرنا؟ بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ہے ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، کہ یہ چوری نہیں کریں گی، یہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور یہ بے حیائی کے کام نہیں کریں گی. اس بات پہ ان سے بیعت لے لیں. اللہ کے نبی نے بیعت کی لیکن چادر کے ذریعے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی. آج کل کے نئے پیر اس زمانے میں کچھ آ گئے ہیں جو اپنے جو ہے نا خواتین کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ بیوی یہ نقاب تو ہٹا. کہا کیوں؟ کہا میں تجھے یہاں نہیں پہچانوں گا تو وہاں آخرت میں کیسے پہچانوں گا؟ یہاں ذرا اپنا چہرہ دکھا دے، پھر وہاں بھی پہچان ہوگی تو میں جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. اور بیوی پاگل، وہ بھی اپنا جو ہے نا کپڑا اپنا نقاب ہٹا دیتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں. اول تو ان کا آنا مردوں کے ساتھ ممنوع. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ کیا، صاحب وحی، صاحب شریعت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، وہ تو پردہ کر رہے ہیں. اور جناب یہ آئے نہ داڑھی ہے نہ نماز ہے نہ پردہ ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے، اور یہ بھی بیٹھی ہوئی اللہ والیاں کہ ایسا تعویذ دے دو کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے. ہاں جی، وہ تمہاری مٹھی اتنی بڑی کر دے گا کہ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، یا تمہارے شوہر کو مچھر بنا دے گا تمہاری مٹھی میں آ جائے گا. ایسے بے وقوفوں والے سوال ہیں. شوہر کو مٹھی میں کر رہی ہے، تو خود پیر کے مٹھی میں آئی پڑی ہے، تیرے کو کچھ خبر ہے؟ اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنے چلی ہے، تو کسی اور کی مٹھی میں پڑی ہے.